الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ رہبانیت اختیار کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رہبانیت آپ سے ملتی ہے تو وہ صرف اعتکاف کی صورت میں کہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جہاں ہر طرف ہر طرح کے لوگ اور معاملات موجود ہیں، آخر اللہ کی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے کیسے بچیں، اپنا دامن کیسے بچائیں۔ یہی دراصل تقوی کی بنیاد ہے کہ ہم کسی مسجد میں جا کر یا دنیا سے کٹ کے یا رہبانیت اختیار کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان میں گزاری۔ اگر کوئی رہبانیت آپ سے ملتی ہے تو وہ صرف اعتکاف کی صورت میں، جو آپ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس وقت جو ہے وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹتے تھے، لوگوں سے کٹتے تھے، گھر والوں سے کٹتے تھے اور بالکل علیحدہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں۔ یہ جو آج خانقاہوں کی صورت میں یا اور جگہوں پہ جا کے لوگ جنگلات میں چلے جاتے ہیں، معاشرے سے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ برائیوں سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے۔ زندگی گزارو اور وہاں پر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بناتا ہے، کوئی گائیڈنس لیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے جو ہے انسان وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرف چلوں، کن لوگوں کو دیکھوں۔ آج جو صورتحال ہو گئی ہے، بچے اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے اساتذہ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں آج کل کے ڈراموں ٹی وی سے۔ ان کا بول چال، ان کا فیشن، ان کا طریقہ، ساری چیزیں انہی سے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچانا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ ایک فرض ہے اپنے آپ کو بھی بچانا، کیونکہ رات اور دن جو یہاں پر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت کا لین دین ہو رہا ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، انسان اس سے کیسے بچے؟ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سا ایمان ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وگرنہ اس دنیا کے بہاؤ میں انسان بہتا چلا جاتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں طرف لوگ پیسہ کما رہے ہیں، جیسے چاہے کما رہے ہیں، لوگ دھوکہ دے کر پیسہ کما رہے ہیں، لوگ جو ہے جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہیں، سودی لین دین کر کے پیسہ کما رہے ہیں، رشوت کا لین دین کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ تو پھر انسان کی اسی بات میں عقل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے، اور پھر یہ جملہ منہ سے نکلتا ہے جیسے لوگ کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ حالانکہ انسان بحیثیت مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ اس کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جب یہ سوچ اور یہ فکر اس کے اپنے اندر آئے گی تو پھر یقیناً وہ اپنے آپ کو صحیح کرے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، انسان یہ سوچے اس کا انجام کیا ہوگا، جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوگا، اور اسی طرح سے لوگوں کی حق تلفی کا انجام سے کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان سوچتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب برائی کا تصور ہی ختم ہو جائے، آج ہمارا جو المیہ ہے مسلمانوں کا بھی اور عام انسانوں کا بھی، کہ برائی کا تصور ختم ہو گیا ہے اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، ہر برائی کو تفریح کے طور پہ اور جناب وقت گزاری کے نام پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے بے حیائی کے مناظر ٹی وی پہ، ڈراموں میں، فلموں میں آتے ہیں جہاں سے ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ جب یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ یہ غلط کام ہے، یہ کوئی گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے،
اور انسان سب کچھ کرتا جائے گا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، اللہ کے محبوب ترین ہستی تھے، جب شمال سے کسی طوفان کو، کالی گھٹا کو آتا دیکھتے تو مسجد کا رخ کرتے اور کہتے لوگوں اللہ کے بندوں پر، پچھلی قوموں پر، پچھلے نبیوں کی قوموں پر اسی طرح سے عذاب نازل ہوا۔ یعنی آپ ڈرتے کانپتے رہتے تھے کہ کون سی ایسی غلطی، ایسی کوتاہی ہم سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ کا عذاب ہم کو آ لے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کو جب تک اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ اس کا عمل کیسا جا رہا ہے، کیا واقعی وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط عمل کر رہا ہے، اس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے یا اس کے برخلاف گزر رہی ہے، رات اور دن، سونا اور جاگنا، کمانا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، جھوٹ سچ کی تمیز، جب تک انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا اس کے ذہن میں برائی کا کوئی جذبہ کوئی موجود نہیں ہوگا، وہ اصلاح ہی نہیں کرے گا اپنی۔ اگر کسی کو پتہ ہوگا کہ اس کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرے گا نا۔ جب سب کچھ صحیح ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ میں کروں گا، یہ جو جملہ ہے نا، جیسا لوگ کریں گے نہیں، جیسا لوگ نہیں چاہیں گے، جیسے اللہ چاہتا ہے، یہ جملہ اگر ہم اس سے بدل دیں، جو اللہ چاہتا ہے کرنے کو، جس سے اللہ روکنا چاہتا ہے۔ آج کل جو یہ نعرہ عام کر دیا گیا ہے اور جس کو ٹی وی اور یہ میڈیا زیادہ فروغ دیتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی مرضی سے کرنا ہے، اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، وہ لباس کا معاملہ ہو، وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، وہ چلنے پھرنے کا معاملہ ہو، وہ بول چال کا معاملہ ہو، وہ ادب احترام کا معاملہ ہو، وہ کسی کو بڑا بنانے کا معاملہ ہو یا کسی کی تعظیم کرنے کا معاملہ ہو، ہر اس فرد کی تعظیم ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرتا ہوگا، ہر اس شخص کی مخالفت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، بھی بھٹکا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ آج کل کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہ جو 100-150 چینل چلا رہے ہیں، یہ اس بات پر کمر بستہ ہیں کہ آج کے نوجوان کا، انسانوں کا، مسلمانوں کا اخلاق، کردار، سیرت بگاڑ دیں اور ہر چیز کو تفریح بنا کر، تفریح اور وقت گزاری کا ذریعہ بنا کر پیش کریں، اور اس کے بعد لوگ جو دل چاہے کرتے رہیں، مطمئن ہو جائیں۔ نمازیں بھی پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، بے حیائی کے کام بھی کریں، اور اس طرح کی جتنی بھی نیکیاں وہ بھی کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں برائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اس نے جتنے بھی فرائض عائد کیے ہیں اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے رکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر اس کی نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہے نماز درست ادا نہیں کی جا رہی۔ نماز کو جن بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس سوچ کے ساتھ، جس شعور کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، اگر وہ نماز اس طرح سے ادا نہیں تو اس کو برائیوں سے نہیں روکے گی۔ تو نماز کی اصلاح ہونی چاہیے، برائیوں سے نجات کی فکر ہونی چاہیے، جبھی انسان کی کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا میں دولت کما لینا، نام کما لینا، کوئی مقام حاصل کر لینا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل نہ کرنا، یہ دراصل انسان کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔